الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا البڑی الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا تھا۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، اس حدیث پاک کے راوی جناب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں تقریباً 4 مقامات پہ آئی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری مبارکہ میں ایک خاتون، ایک مائی صاحبہ تھی، اور نہر کے کنارے پر ان کی کچھ زمین تھی، کچھ رقبہ تھا، تو اس رقبہ میں وہ سبزیاں بیجا کرتی تھیں، بالخصوص اس میں چکندر، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ بیجا کرتی تھیں۔ تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہوتا نا، تو وہ چکندر کو جڑوں سے اکھاڑ کر اپنی ہنڈیا میں، اپنی ہانڈی میں ڈال دیتی، اور پھر اس میں ایک مٹھی جو یا جو کا آٹا یا جو کے دانے وہ بھی ڈال دیتی۔ تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ وہ ایسے سالن بنتا جیسے وہ ہوتا نا، جو چکندر کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان کو ڈالتی نا ہانڈی میں، تو کہتے ہیں کہ وہ چکندر کی جو جڑیں ہیں وہ ہانڈی میں ایسے لگتی جیسے بوٹیاں ہوتی ہیں۔ چکندر، ایک تو چکندر ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تو جڑیں ڈالتی نا ہانڈی میں، اور اوپر سے پھر جو کا آٹا وغیرہ وہ ڈال دیتی ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے گوشت والا سالن ہے۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز جمعہ پڑھ کر اس مائی صاحبہ کے پاس جاتے، وہ بڑی مہمان نواز تھی، تو اس کو جا کر سلام کرتے تو وہ کھانا ہمارے سامنے پیش کر دیتی تھی، تو ہم اس کو کھاتے۔ یعنی وہ ایسا دور تھا نا جب مطلب کہ اتنی زیادہ بھوک ہوتی تھی، اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، کھانا اتنا وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا، تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ صحابہ ہر جمعے کو اس کھانے کی تمنا کیا کرتے تھے، ہمیں یہ خواہش ہوتی۔ آگے اسی بخاری شریف میں دوسرے مقامات پہ یہ حدیث پاک آئی ہے، وہاں پہ یہ لفظ ہے، حضرت سہل فرماتے ہیں کننا نفرح بیوم الجمعۃ من اجل ذالک، فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے کہ ہم آج دوپہر کا کھانا وہاں مائی صاحبہ کے پاس جا کر کھائیں گے، یعنی اس کھانے کی ہمیں تمنا بھی ہوتی اور ہمیں خواہش بھی ہوتی۔ تو وہ مائی صاحبہ مہمان نواز بڑی تھی، تو ہمیں اس طرح وہ کھانا کھلاتی تھی۔ تو یہ حدیث پاک عرض کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے ایک باب باندھا ہے، باب یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ جمعے کے بعد تم جا کر اس کو تلاش کرو۔ تو اس باب کے تحت کہ جمعہ والے باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لاتے ہیں کہ میرے آقا کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اور صحابیات کا، آپ کے غلاموں کا، امتیوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایسی دعوتیں پکایا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث سعادت سمجھتے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کو پھر خالی نہیں موڑتے تھے، بلکہ ان کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتے تھے۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث تھی نا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے روٹی پیش کی، کھانا پیش کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا اور تناول فرما کے دعائیں دی، اور وہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بندے کے لیے بڑی سعادت ہے کہ جس کا کھانا نیک لوگ کھاتے ہوں، ان کی خدمت کرنے کا اس کو یہ سعادت ملتی ہو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے تم پر رحمتیں نازل کریں۔ آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، اللہ کرے تمہارے ہاں روزے دار لوگ اپنا روزہ افطار کریں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیں دے کر فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم نیک بندے کی صحبت اختیار کرنا، یعنی بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ لا تصاحب الا مؤمنا، جو کامل ایمان والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرنا، اور فرماتے تھے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں، یعنی تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تم نیکوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو دعائیں ہوتی تھیں، حتیٰ کہ آپ نے کئی مرتبہ شاید وہ حدیث پاک سنی ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ خندق کے موقع کا یہ واقعہ، حدیث طویل ہے، بخاری اور مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ہے، انشاءاللہ وہ اس موقع پہ میں عرض کروں گا، تفصیل کے ساتھ اشارہ اب عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پر دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت ہے، تو آپ نے 2-4 آدمیوں کا کھانا گھر میں اپنے تیار کروایا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے وہ کھانا تنہا کھانا پسند نہیں فرمایا، سارے صحابہ کو ساتھ لے گئے، اور 2-4 آدمی کا جو کھانا تھا وہ 300 حضرات نے کھایا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی دعوت بھی قبول فرمائی اور حضرت جابر کے گھر کو روٹیوں اور بوٹیوں سے بھر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ 300 لوگ کھانا بھی کھا گئے، حتیٰ کہ جب ہم نے اپنی ہنڈیا کو دیکھا اور روٹی کو دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں حدیث وہاں پہ عرض کروں گا جہاں پہ یہ بخاری شریف میں آگے یہ حدیث آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔